الحمد لله أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من الماء والتين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا على رسوله الكريم. أما بعد، حضرات، جب بھی کوئی عالم، جب بھی کوئی مقرر، جب بھی کوئی خطیب منبر رسول پر آتا ہے تو آپ سے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے کہتا ہے. جس طرح سے آپ نے ڈاکٹروں کے پاس، طبیبوں کے پاس دیکھا ہوگا کہ مریض کے جسم کی حرارت اور گرمی کو ناپنے کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جسے آپ تھرمامیٹر کہتے ہیں، اسی طرح سے مقرروں کے پاس بھی سامعین کے دلوں کی حرارت اور گرمی کو ناپنے کے لیے ایک آلہ ہے، اب وہ ہے درود کا. سامعین کے دلوں میں سننے کا کتنا شوق ہے، کتنا ذوق ہے، یہ اس کے استعمال کے بعد معلوم ہو جاتا ہے. تو آئیے ہم اور آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب ترضا بان تصلی یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. ایک بار اور بآواز بلند نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، اور کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں انجالا تھا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، اور جو نہ تھے خود راہ پر روروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضرات، آج کا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. جب مہینوں کے بارے میں علماء سے پوچھا گیا کہ مہینوں میں سب سے اچھا مہینہ، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ، مہینوں میں سب سے اول مہینہ، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مہینوں میں سب سے اول مہینہ، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لیکن جب عاشقوں سے پوچھا گیا، رندوں سے پوچھا گیا، شیدائیوں سے پوچھا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے پوچھا گیا کہ مہینوں میں سب سے اول مہینہ، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، مہینوں میں سب سے اعلیٰ مہینہ
مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مہینوں میں سب سے اول مہینہ، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن آئے۔ اگر صاحب قرآن ہی نہ ہوتا تو قرآن کس پر نازل ہوتا؟ اس لیے مہینوں میں سب سے اول مہینہ، مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں صاحب قرآن آئے۔ سبحان اللہ۔ اگر صاحب قرآن ہی نہ ہوتا تو قرآن کس پر نازل ہوتا؟ دوستو، اول ما خلق اللہ نوری، کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا۔ اس نور سے کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا، اس نور سے سارے عالم کی تشکیل ہوئی اور میں اللہ کا نور ہوں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے بنایا تو سب سے پہلے، لیکن بھیجا سب سے بعد میں کیسے؟ بنایا تو پہلے لیکن بھیجا سب سے بعد میں، آخر اس کی وجہ کیا؟ تو میں ایک مثال دے کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے مولانا سلطان صاحب نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک گلاب کا پودا لگا، اور جب یہ گلاب کا پودا پروان چڑھا تو ان کا دل چاہا کہ بڑھ کر کے گلاب کے خوشنما پھول کو توڑ لیں۔ یہ توڑنے کے لیے ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ دھرتی بول اٹھی، اے مولانا سلطان صاحب، اس گلاب کے پودے پہ صرف آپ ہی کا حق نہیں ہے بلکہ اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق۔ میں نے اپنا سینہ چیر کر کے اس گلاب کے پودے کو پروان چڑھایا، اس لیے اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق۔ ابھی دھرتی بول ہی رہی تھی کہ سورج بول اٹھا، اے دھرتی، اس گلاب کے پودے پہ صرف تیرا ہی حق نہیں ہے بلکہ اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ میں نے اپنی تمازت دے کر اس گلاب کے پودے کو رنگت بخشی، اس لیے اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ ابھی سورج بول ہی رہا تھا کہ ہوا بول اٹھی کہ اے سورج، اس گلاب کے پودے پر صرف تیرا ہی حق نہیں ہے، اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ میں نے اپنے نرم اور خنک جھوکے دے کر اس گلاب کے پودے کو پروان چڑھایا، اس لیے اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ ابھی ہوا بول ہی رہی تھی کہ شبنم بول اٹھی کہ اے ہوا، اس گلاب کے پودے پر صرف تیرا ہی حق نہیں ہے، اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ میں نے اپنی نرم موتیاں بکھیر کر اس گلاب کے پودے کو پروان چڑھایا، اس لیے اس گلاب کے پودے پر میرا بھی حق ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک گلاب کا پودا ہے، کتنے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ مولانا سلطان صاحب کا کہنا اس گلاب کے پودے پر میرا حق، ہوا کا کہنا اس گلاب کے پودے پر میرا حق، سورج کا کہنا اس گلاب کے پودے پر میرا حق، دھرتی کا کہنا اس گلاب کے پودے پر میرا حق، شبنم کا کہنا اس گلاب کے پودے پر میرا حق، مولانا سلطان صاحب کا کہنا اس گلاب کے پودے پر میرا حق۔ تو ایک گلاب کا پودا ہے، کتنے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ سورج کہہ رہا ہے میرا حق ہے، وہ ہوا کہہ رہی ہے میرا حق، شبنم کہہ رہا ہے میرا حق ہے، اور مولانا سلطان صاحب کہہ رہا ہے میرا حق۔ تو ایک گلاب کا پودا ہے، کتنے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ اس لیے اے اللہ کے رسول، رب نے آپ کو بنایا تو سب سے پہلے لیکن بھیجا سب سے بعد، تاکہ ساری کائنات، سارے جہان، سارے عالم پر اے محبوب آپ کا احسان رہے، لیکن آپ کی ذات پر کسی کا احسان نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار، اولاد مخدوم اشرف۔ بنایا تو سب سے پہلے لیکن بھیجا سب سے بعد میں، سارے کائنات پر، سارے جہان پر، سارے عالم پر اے محبوب آپ کا احسان رہے، لیکن آپ کی ذات پر کسی کا احسان نہ رہے۔ دوستو، رب نے زمین بنایا،
آسمان بنایا، چاند و سورج و ستارے بنائے، دریا پہاڑ و آبشار بنائے، کوہسار بنائے، لیکن یہ ساری کائنات، ساری خلقت رب نے بنایا تو کسی پر احسان نہیں جتایا، لیکن اس فرش گیتی پر جب اپنے پیارے محبوب کو بھیجا، سبحان اللہ، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا سبحان اللہ، جو انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا۔ سبحان اللہ، ماشاء تو اللہ، بنایا تو سب سے پہلے، لیکن بھیجا سب سے بعد کہ اے محبوب ساری کائنات، ساری خلقت، اے محبوب آپ کا احسان رکھے، آپ رکھے، لیکن آپ کی ذات پر کسی کا احسان نہ رہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ میں کہتا ہوں میرا محبوب 40 سال کی عمر میں نبی نہیں ہوا، بلکہ نبی ہونے کا اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کی۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا نبی 40 سال کی عمر میں نبی نہیں، وہ غیروں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، کیونکہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہے کہ ہمارا نبی تو پیدا ہوتے ہی نبی تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارا نبی 40 سال کے بعد ہوا، کیونکہ حضرت مریم کے پاس عورتیں آئیں، انہوں نے حضرت مریم کو طعنہ دینا شروع کیا، اے مریم تیری تو شادی ہی نہیں ہوئی، آخر یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضرت مریم زار و قطار رو رہی تھی، جبریل امین حاضر ہوئے، کہا اے مریم کیوں رو رہی؟ کہا زمانے کے لوگوں نے طعنہ دے دے کر میرا سینہ چھلنی کر دیا، اس لیے رو رہی ہیں۔ کہا مریم رونا نہیں، اب جب کوئی تجھ سے سوال کرے فَأَشِرْتُ بِهِ، اشارہ کر دینا اس بچے کی جانب جو تیری گود میں ہے۔ تو جب عورتیں پھر آئیں، حضرت مریم کو طعنہ دینا شروع کیا، تو حضرت مریم نے کہا ہے میرے گود میں پلنے والے بچے ذرا بتا دے تو کون ہے؟ تو ماں کے گود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ عیسیٰ ہوں، اللہ مجھ پر کتاب نازل کرے گا اور میں نبی بن کر کے آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو کہیں کہ ہم نبی بن کر کے آئے، ہمارا مولوی کہے کہ ہم نبی 40 سال کے بعد ہوئے، 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے بلکہ اپنے ہونے کا اعلان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دوستو آج ہم جب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ اجلاس منعقد کرتے ہیں تو اس پر بھی بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، یہ میلاد کہاں سے منانا شروع کر دیا، تمام طرح کی دلیلیں آپ سے مانگیں گے، لیکن آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نبی پیدا نہیں ہوئے تھے اور ستاروں کے قمقمے لگ گئے تھے۔ سبحان اللہ، نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، عرش کا شامیانہ لگ گیا تھا۔ سبحان اللہ، نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، سورج کی قندیلیں لگا دی گئی تھی۔ نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، آبشار کے نغمے جاری کر دیے گئے تھے۔ نبی پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن ستاروں کے قمقمے لگا دیے گئے تھے۔ تو نبی کے آنے سے پہلے نبی پیدا نہیں ہوئے تھے، زمین کا بچھونا بچھا دیا گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ نبی کے آنے سے پہلے یہ ساری تیاری رب نے کر دی تھی۔ تو جب نبی کے آنے سے پہلے ساری تیاری میرے رب نے کر دی تھی، تو آج اگر امتی نبی کی ولادت ساری تیاری کرتا ہے تو کسی کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ نبی کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیجا اسراف ہے، کسی غریب کو دے دیتے، کسی محتاج کو دے دیتے۔ میں کہتا ہوں
1.25 लाख का आईफोन लेकर के आते हो, तब तुम्हें गरीब नहीं आता। घर में एसी और फ्रिज लगाते हो, तब तुम्हें गरीब नहीं आता। घर को 4-4 मंजिला बनाते हो, तब तुम्हें गरीब नहीं याद आता। जब नबी का मीलाद मनाया जाता है तभी तुम्हें गरीब याद आते हैं। सुन्नत वल जमात तो यही कि उलमा का यही कहना है, हम नबी का मीलाद भी मनाएंगे और गरीबों की मदद भी करेंगे। सुभान अल्लाह। यही हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरकार, औलाद अली, औलाद गौसे आजम, औलाद मखदूम अशरफ। दोस्तों, जब ये जुलूस अभी खत्म होगा तो आप देखेंगे कि शीरीनी का एहतमाम किया जाता है सुन्नत वल जमात के जलसों में, और जिसकी जैसी हैसियत होती है उस एतबार से वो एहतमाम करता है। लेकिन आप कहेंगे कि नबी की विलादत से पहले रब ने क्या एहतमाम किया था, तो मैं कहूंगा नबी की विलादत से पहले रब ने भी एहतमाम किया था। अरे जब अर्शे बरी की पर रूहों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारे अंबिया और मुरसलीन की रूहों ने कहा बला शहीदना, मैं शहादत देता हूं कि बेशक आप हमारे रब हैं। तो रब ने इकरार लिया, कहा तुम में एक अफजलुल अंबिया भेजूंगा, तुम में एक तुम्हारा सरदार भेजूंगा, नबी आखिर ज़मा इस सरजमीन पर भेजूंगा, उसकी इताअत करना हो, उसकी फरमाबरदारी करना हो, उसके बताए हुए तरीक़े कार पर चलना होगा। तो जिसने इकरार करना, जिस कदर जल्दबाजी की, जिसने इकरार करने जिस कदर उजलत की, उसे अल्लाह ने उसी एतबार से मर्तबा दिया। किसी को मूसा कलीमुल्लाह बना दिया, किसी को ईसा रूहुल्लाह बना दिया, किसी को दाऊद खलीफतुल्लाह बना दिया, किसी को इब्राहिम खलीलुल्लाह बना दिया, किसी को इस्माइल ज़बीउल्लाह बना दिया। गरज की रब ने अपने एतबार से शीरीनी बांटी थी। सुन्नत वल जमात के लोग अपनी हैसियत के एतबार से शीरीनी बांटते हैं, तो रब ने अपने एतबार से बांटी थी, आज हम अपने एतबार से बांटते हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ए महबूब हमने आपको शाहिद बनाकर। दोस्तों देखें, रब ने जब अपने महबूब को पुकारा तो कितने अच्छे अंदाज में। दीगर अंबिया और मुरसलीन का जब जिक्र हुआ तो उनको उनके नाम से पुकारा गया, लेकिन जब सरदार अंबिया की बारी तो उनको उनके अलकाब व एदाब, अलकाब व आदाब के साथ पुकारा गया। कहीं या अय्युहन नबियो कहा गया, कहीं या अय्युहर रसूलो कहा गया, कहीं या अय्युहल मुज़म्मिलो कहा गया, कहीं या अय्युहल मुदस्सिरो कहा गया, कहीं ताहा कहा गया, कहीं यासी कहा गया। नाम लेकर कहीं भी पुकारा नहीं, जहां भी पुकारा गया अलकाब व आदाब के साथ पुकारा गया। और दोस्तों उलमा यहाँ बैठे हैं, नहायत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कुरान तो नबी की तारीफ और तौसीफ से भरा हुआ है। हमने कुरान ही से पूछ लिया, ऐ कुरान बता दे नबी के जुल्फ मुअम्मर कैसे थे, तो कुरान ने कहा वल्लैलि इज़ा सजा। हमने कहा कुरान बता दे नबी का चेहरा कैसा था, तो कुरान ने कहा वशम्स व दुहाहा। हमने कुरान से पूछा, ऐ कुरान बता दे नबी की गुफ्तार कैसी थी, तो कुरान ने कहा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वह्युन यूहा। हमने कुरान ही से पूछा, ऐ कुरान बता दे जो कंकरी नबी ने फेंकी थी वो कंकरी कैसी थी, तो कुरान ने कहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह। हमने कहा है कुरान बता दे नबी का हाथ कैसा था, तो कुरान ने कहा यदुल्लाहु फौका बियदिही। हमने कहा कुरान
بتا دے نبی کی ذات کیسی ہے؟ تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور ہے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا نبی کی رحمت کیسی تھی؟ تو قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد سرکار۔ تو پورا قرآن تو نبی کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا۔ اب اس شاہد پر آپ کی توجہ خصوصی طور پر اپنے علماء کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں دوستو، شاہد تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شاہد وہ جو اپنی سچی گواہی سے، شاہد مانے گواہ کے ہوتے ہیں، جو اپنی سچی گواہی سے اگر کسی کو تخت دار پر چڑھنا ہے تو اس کو تخت دار سے اتار، وہ گواہ صادق۔ اور ایک ہوتا ہے گواہ کاذب، جھوٹا گواہ، جو اپنی جھوٹی گواہیوں سے کسی کو تخت دار پر نہ چڑھنا ہو تو اس کو تخت دار پر چڑھا دے، وہ گواہ کاذب کہا جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے رسول، آپ کیسے گواہ ہیں؟ آپ پرتکش درشی گواہ، آپ آئی وٹنس ہیں، آپ آنکھوں دیکھے گواہ۔ ہم نے جبریل کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہا جبریل کو دیکھا تو ہم نے مان لیا کہ ہاں آپ نے جبریل کو دیکھا۔ ہم نے میکائیل کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ ہاں دیکھا تو ہم نے مان لیا کہ ہاں دیکھا۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ ان ماتھے کی نگاہوں سے ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے، تو ہم نے مان لیا کہ ہاں آپ نے دیکھا۔ ہم نے حور و غلمان کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ حور و غلمان ہیں، تو ہم نے مان لیا کہ حور و غلمان ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے بتا دیا کہ جنت کی خوشنما کیاریاں ہیں، جنت کے خوشنما محلات ہیں، تو ہم نے مان لیا کہ جنت کے خوشنما محلات ہیں۔ جنت ایک حسین جگہ ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا۔ ہم نے مقام دنا و فتد اللہ کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا ہم نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے، تو ہم نے مان لیا کہ آپ نے دیکھا ہے۔ ہم نے سدرہ کی بلندیوں کو نہیں دیکھا، لیکن آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے سدرہ کی بلندیوں کو دیکھا ہے، تو ہم نے مان لیا کہ آپ نے سدرہ کی بلندیوں کو دیکھا۔ ہم نے